زندہ رہے زندہ رہے زندہ رہے اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے دار حسینی یہ چلن زندہ رہے ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے مومنین اکرام، 9 محرم الحرام کے جلوس میں شرکت کے لیے جب آپ آئیں گے تو گاڑیوں کی پارکنگ ہم نے بلیو ایریا فضل حق روڈ پہ ساری گاڑیوں کی پارکنگ کی ہے اور وہیں پہ آپ نے اپنی گاڑیوں کو پارک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جمپ سٹاپ یہ جو اقبال ہال ہے یہاں سے ہم نے انشاءاللہ شٹل سروس جو بزرگ ہماری خواتین و حضرات ہوں گے ان کے لیے ہم نے شٹل سروس کا ارینج کیا ہے، وہ یہاں بلیو ایریا پہ جو انٹری پوائنٹ ہے یہاں تک آئے گی۔ اس کے علاوہ ویل چیئرز کا بھی ہم نے بزرگوں کے لیے اس کا بھی ارینج کیا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ بھی ہم سہولت آپ کو دیں گے۔ علامہ صاحب کو دعوت دینے سے پہلے چونکہ آج حضرت عباس علیہ السلام کا یہ دن ہے، منسوب ہے، تو ایک قطعہ آپ کی سماعتوں کی نظر عباس با وفا کا ہے روضہ فرات پر، عباس با وفا کا ہے روضہ فرات پر، قائم ہے یہ وفاؤں کا کعبہ فرات پر، قائم ہے یہ وفاؤں کا کعبہ فرات پر، غازی کا اختیار، غازی کے اختیار کا معجزہ تو دیکھ، غازی کے اختیار کا معجزہ تو دیکھ، بازو نہیں ہے پھر بھی ہے قبضہ فرات پر۔ میں انتہائی عزت و احترام سے ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ اختر عباس صاحب سے کہ وہ آئیں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ ان کی آمد پہ بلند ترین نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، ہدیہ صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا بدایۃ لہ والدائم الذی لا اول لأولیتہ والآخر الذی لا مؤخر لآخریتہ والباقی بعد فناء الخلق قدر اللیالی والایام قسم فیہما بینہم الاقسام فتبارک اللہ المالک العلام الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلت هذه الى یوم الدین وبعد الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الحکیم
وقوله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات بر محمد ارباب دانش، اہل علم حضرات، محترم مکرم معظم سامعین کرام، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت جتنے دن آپ یہاں تشریف لاتے رہے مالک الملک محمد و آل محمد کے صدقے ہر قدم پہ آپ کو درجات عطا فرمائے، اس ذکر کے صدقے ہم سب کی کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے۔ سلسلہ گفتگو سورۃ الجمعہ، قرآن مجید کا عظیم سورہ، اس کی دوسری آیت کو ہم نے اپنے اس عشرے کے موضوع کے لیے انتخاب کیا۔ الحمدللہ ایک طالب علم کے ہونے کے ناطے سے کوشش کی ہے کہ آپ تک کچھ چند اپنے ٹوٹے پھوٹے کلمات پہنچائے، اور آپ نے جس محبت و عشق سے سماعت فرمائے، میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ آج سلسلہ گفتگو اللہ ارشاد فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اسی آیت کے ضمن اس رسول کی اپنی کیا شان ہے، جس کو اللہ نے امیین میں مبعوث فرمایا، اس کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ توجہ ہے؟ قرآن مجید جس کا قصیدہ ہے اللہ جس کا ثنا ہے، تو مجھے آج سید المرسلین خاتم المرسلین جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج ان کا قصیدہ بیان کرنا ہے، اس لیے کہ میرے موضوع میں ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس رسول کی شان کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم پر اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ اپنی مجالس میں، شیعہ اپنے ذکر میں، شیعہ اپنے اٹھنے میں، شیعہ اپنے بیٹھنے میں، شیعہ اپنے چلنے میں ہمیشہ علی علی کرتے ہیں، یہ تو رسول کا نام ہی نہیں لیتے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ان کا بڑا ذاکر ہو، ان کا چھوٹا ذاکر ہو، ان کا علامہ ہو، ان کا کوئی حجت الاسلام ہو، ان کا کوئی مولوی ہو، جس کو بھی دیکھو وہ علی کی شان بیان کرتا ہے، جس کو بھی دیکھو مولا علی کی شان بیان کرتا ہے، پیغمبر کی شان ہی نہیں بیان کرتے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے ہمارے، اور اس اعتراض نے اتنا طول پکڑا کہ آج اگر آپ مکے چلے جائیں، مدینے چلے جائیں، وہاں ہر خاص و عام یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ ہم نے سنا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ وہی تو آنی تھی علی پر، آ محمد پہ گئی۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، یہ ہمارے اوپر بلیم لگایا جا رہا ہے نیا، کتنے الزام لگائے انہوں نے، اب یہ لگا کے شیعہ سے لوگوں کو بھگا رہے ہیں کہ بھئی شیعہ تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ وحی آنی کس پر تھی؟ حضرت علی پر، جبرائیل سے غلطی ہو گئی، آ محمد صدقے تمہارے۔ یہ جبرائیل کی بھی توہین اور جبرائیل کو بھیجنے والے کی بھی۔ میں اس لیے آج چاہتا ہوں اپنے مکتب سے پوری دنیا کو بتاؤں کہ شیعہ کے نزدیک زہرا کے بابا کی کیا شان ہے۔
یہ بات مجھے وہاں جو ہمیں حج سے یعنی واپسی پہ یا پتہ نہیں جاتے ہوئے جب میں جدہ سے وہ مکے لے جا رہے تھے تو ڈرائیور نے بتائی، مصر کا تھا، عربی میں مجھے کہتا ہے کہ یہ ہم یہ سنا ہے. میں نے کہا پھر اسے سمجھایا یہ کیوں کہتے ہیں، اس کی کچھ وجہ ہماری طرف سے بھی ہے کہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ محمد مصطفیٰ کا اس شان کا تذکرہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. معذرت کے ساتھ کہ بلا ایسا ہی ہے نا، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو حسنین کا جد ہے، جو مولا علی کا بھائی ہے، جناب زہرا کا بابا ہے. ہمیں ہمارے سٹیج سے بھی اتنی شان بیان نہیں ہوتی. اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا بڑا ذاکر ہو، ان کا چھوٹا ذاکر ہو. میں جواب دینے لگا ہوں ان کے اعتراض کا. میرے بھائی جہاں تک آواز جا رہی ہے، آؤ دیکھ اس مکتب سے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کا مقام کیا ہے، مقام رسول اللہ کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. ہمارا بڑا ذاکر ہو، ہمارا چھوٹا ذاکر ہو، ہمارا علامہ ہو، ہمارا مفتی ہو، ہمارا حجت الاسلام ہو، وہ علی کی شان بیان کرتا ہے، مولا علی کے قصیدے پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں اسے اور پڑھنے چاہیے، اسے اور پڑھنے چاہیے، اسے اور پڑھنے چاہیے. تمہیں علی مولا کی شان بیان کر کے یہی تو بتاتے ہیں جس کے غلام کی اتنی شان ہے اس کے آقا اور مولا کی کیا شان. شاباش، سن کر کوئی کہتا ہے کہ ہم جیسا ہوگا، واہ واہ، کوئی کہتا ہے کہ ایسا نہیں ویسا ہوگا. اے تحریک کے خدا تو ہی بتا تیرا آقا کیسا ہوگا. جو بھی لگائے گا من کی مراد پائے گا. ارد گرد مصطفیٰ جیتے رہیے شارٹ کریں. علی پاکستانی پنجتنی نعرہ خدا میں امامت کا درجہ واہ واہ، نبوت کے درجے سے کم دیتے ہیں. کتاب خدا میں امامت کا درجہ نبوت کے درجے سے کم دیتے ہیں. ادھر یہ کیا کریں، ہم تو مہر نبی پہ علی مرتضیٰ کے قدم دیتے ہیں. یہ میں ان کی بھی میں تصدیق کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیغمبر السلام نے مولا علی علیہ السلام کو اٹھا کر زمانے کو بتا کر، ارے ہم پہ اعتراض نہ کرو، یہ علی خود رسول کرتا رہا، یہ علی خود رسول کرواتا رہا، حسین خود حسین کے رسول کرواتا رہا. بہرحال ہمارے پر اعتراض میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں. ہمارے سٹیج تھے پائتن پاک کے قصیدے بیان ہوتے ہیں، آئمہ کے قصیدے بیان ہوتے ہیں، مولا علی کی شان بیان ہوتی ہے زیادہ، امام حسن کی. لیکن ان کی شان بیان کر کے ہم یہی تو بتاتے ہیں جس کا آل کا اتنا مقام ہے، جس کی اولاد کا اتنا مقام ہے، اس کی اپنی کیا شان ہوگی. قرآن مجید دیکھیں، میں نے آج ہم بھی اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھتے ہیں ہی اسی کا کلمہ. تو اس لیے ایسے سنے جیسے آپ یہی ایک لمحہ آپ کا خدا کی قسم یہ عبادت ہے اور شفاعت محمد مصطفیٰ کا ذریعہ بنے گا. جس کا ذکر قرآن مجید میں، پورے قرآن میں ذکر ہی اسی کا ہے، ہمارے رسول کا. دیکھیں بھائی سورہ مریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ انہو کان صدیقا نبیا. اے میرے حبیب تو ابراہیم کا ذکر کر، ابراہیم کا ذکر کر. ابراہیم میرا صدیق نبی ہے، صدیقا نبیا، ابراہیم صدیق ہے. اب آپ کو سمجھ آئی صدیق کون ہوتا ہے؟ وہ صدیق ابراہیم جیسا ہوگا. وہ صدیق جس کو بنانا ہے وہ ابراہیم جیسا ہوتا ہے. ابراہیم کیسا ہوتا ہے؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اب جس کو صدیق کہنا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ یا وہ محمد مصطفیٰ جیسا ہو یا ابراہیم جیسا ہو. جس کو بھی صدیق کہنا ہے اس میں یہ کوالٹی دیکھنی ہوگی، وہ محمد مصطفیٰ جیسا ہو یا وہ ابراہیم جیسا ہوگا. اس
اس لیے خطیب منبر سلون علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ اکبر انا صدیق الاکبر، میں صدیق اکبر ہوں، سب سے بڑا سچا میں ہوں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فاذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، کہیں فرماتا ہے فاذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد نبی رسولا و نبیا۔ دیکھیں ہم ابراہیم کو ابھی تک بعض بچے صرف وہ بچہ ہی سمجھتے ہیں کہ قربانی کے وقت لٹا دیا گیا، نہیں میرے بھائی، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اسماعیل کا تذکرہ کرو، وہ کیا تھے؟ صادق الوعد تھے اور اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ صادق الوعد کان رسولا و نبیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا و کان رسولا نبیا، میرے موسیٰ کا تذکرہ کرو، وہ مخلص بھی تھا، وہ رسول بھی تھا، وہ نبی بھی تھا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے واذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا ورفعنہ مکانا علیہ، کہ ادریس کا تذکرہ کرو، وہ میرے صدیق نبی تھے اور ان کو علی مقام رفع بلند مقام دیا۔ یہ میں نے قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے انبیاء کا تذکرہ کر، ہمارے نبی کو ابراہیم کا تذکرہ کر، وہ میرا سچا نبی تھا، اسماعیل کا تذکرہ کر، وہ صادق الوعد تھا، موسیٰ کا تذکرہ کر، وہ مخلص تھا، ادریس کا تذکرہ کر، وہ صدیق تھا۔ یعنی اللہ اپنے نبی کے جو چھوٹے نبی ہیں ان کو کہتا ہے تو ان کا ذکر کر، جب اس نبی کا تذکرہ ہوگا تو وہ اللہ کتنا خوش ہوگا۔ شاباش، جو ان کا سردار ہے اس کے لیے پھر پورا سورہ الم نشرہ میں کہا کہ جو ان نبیوں کا سردار ہے، کسی کو مخلص کہا، کسی کو صادق الوعد کہا، کسی کو صدیق کہا۔ اب میں ایک جملہ دے رہا ہوں، ابھی میرے ذہن میں آ رہا، ارے بھائی جو محمد مصطفیٰ کے پسینے سے بنے وہ یا صدیق بنتا ہے یا مخلص بنتا ہے یا رسول بنتا ہے، جو نبی بنتا ہے، جس کے پسینے سے بننے والے نبیوں کا یہ مقام ہے، جو اس کی آل ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ جملہ دے رہا ہوں، اگر محمد مصطفیٰ کے سارے کمالات بکھیر دیے جائیں تو وہ نبی بنتے ہیں، اگر اکٹھے کر دیے جائیں تو وہ علی بنتا ہے۔ دونوں ہاتھ بلا کر کے اس لیے کہا تھا منارا، جی بسم اللہ باپ، بسم اللہ۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی، جیو، جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ذکر خدا میں اگر یہ نام شامل نہ ہو تو اس کی عبادت نہیں ہوتی۔ اس لیے پیغمبر کا من اراد ان ينصر آدم في علمه ونوح في علمه موسى في عبادته وعيسى في رفته والى صفات محمد مصطفى والى كمال محمد مصطفى فلينصر علي بن ابي طالب۔ خدا کی قسم، آدم، نوح، ابراہیم میرا ایک بڑا قیمتی اشرا ہے، یہ تو تعارفی اشرا تھا، کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا حسین وارث انبیاء، اس کا موضوع ہے حسین وارث کیا، آدم اور حسین، نوح اور حسین، ابراہیم اور حسین، موسیٰ اور حسین، عیسیٰ اور حسین، محمد مصطفیٰ اور حسین۔ میں اس پہ بڑا کمال کا اشرا میرا، کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو ثابت کروں گا آدم بھی حسینی ہے، نوح بھی حسینی ہے، ابراہیم بھی حسینی ہے، موسیٰ بھی حسینی ہے، محمد مصطفیٰ خود حسینی ہے۔ اگر حسینی نہ ہوتے تو محمد یہ کیوں کہتے یا حسین؟ یار آپ نے یہ جملہ نہیں کیا، یا حسین اس لیے آپ کہتے رہتے، حالانکہ اس کو لینا چاہیے تھا۔ یہ سب سے پہلا کلمہ جس کی زبان سے نکلا ہے نا، یا حسین، وہ رسول اللہ نے کہا۔ یہ جو آپ یا حسین کہتے ہیں نا کہ
عربی جتنی دفعہ یا حسین کہتا ہے، جتنی دفعہ یا حسین کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. دیکھیں عربی میں بلانے کے لیے کہتے یا، تو کہتے تھے یا حسین ادھر آؤ. سوال میرا دل کہتا ہے یہی جملہ کہتا رہا. جب حسین کہتے ہو نا، کب پتہ نہیں کتنا رسول اللہ خوش ہوتے رہیں گے. تو میں آگے چلتا ہوں. اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہو کون، یعنی نبیوں کا ذکر کرایا، یعنی ان کا ذکر اللہ کرواتا. جب ان کا ذکر ہوگا تو اللہ کتنا خوش ہوگا. تو جو ان کا سردار ہے اس کے لیے کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب میری تقریر شروع ہو رہی. ہم نے تیرے ذکر کو بلندی دی ہے. اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا کہ چپ بیٹھنا. یہ مر گئے ہمارے مرحوم، یہ گولڑا شریف والے، کیا نام تھا ان کا، شاہ پیر نصیر، میرے بڑے دوست ہیں. کہتے ہیں آپ کے مجمع میں پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے زندوں میں پڑھ رہے ہیں، جیسے زندوں میں یہ قسم ہے ان کے لفظ ہے. ہم اپنوں میں پڑھتے ہیں ایسا جیسا مردوں میں پڑھ رہے ہیں. اپنی زبان سے میں نے وہاں یہ حدیث یاد آ گئی، امام زمان نہیں ماتتن میتتن جاہلیہ، خود مان کے چلے گئے. توجہ ادھر نہیں جانا ہے، یعنی آپ بولا کریں. یہ ریکارڈ کا اشرف ہے الحمدللہ، اس لیے کہ آپ لوگوں نے سنا، آپ لوگوں نے ساتھ دیا، تو آج بھی انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. کہا کہ ہم نے تیرے ذکر کو بلند دی. سورہ الم نشرح رفعنا لک ذکرک، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ایک بلندی ہمارے نزدیک ہے، ایک بلندی پروفیسر کے نزدیک ہے، ایک بلندی مجتہد کے نزدیک ہے، ایک بلندی نبی کے معصوم کے نزدیک ہے، ایک بلندی رسول کے نزدیک ہے، ایک بلندی اللہ کے نزدیک ہے. اللہ نے کتنے نبی کو بلندی دی؟ جتنا وہ خود بلند ہے اتنا نبی بلند ہے. کہا میرا حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا. کیسے بلند کیا؟ ایک مثال اللہ نے آسمان میں اپنے نبی کا نام لکھا ہے، ورنہ یہ امت جو اپنے نبی کو گھٹانے میں لگی ہے، اس کا بس چلتا تو یہ نام نکال دیتے. اب وہابی بھی نہیں نکال سکتا، اہل حدیث بھی نہیں نکال سکتا، اب کوئی متعصب بھی نہیں نکال سکتا. کہا میرا حبیب اب اذان مکے میں ہو، مدینے میں ہو، پاکستان میں ہو، کسی جگہ پر ہو، شہروں میں ہو، صحرا میں ہو، کمرے میں ہو، حجرے میں ہو، کہیں بھی ہو، جہاں جہاں میرا نام بلند وہاں وہاں میرا رسول تیرا نام بلند. جہاں جہاں آسمان میں میرا نام بلند ہوگا، ورنہ یہ مسلمان نکال دیتے. آج مسلمانوں کا ایک ایسا ہی فرقہ ہے جو کہتا ہے وہ آئے تھے چلے گئے. وہ آخر میں سے بحث کروں گا. ابھی میں کیونکہ قرآن کے اب میں حضور کا مقام قرآن سے بتانے لگا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا سنتے. مشکل موضوع ہوتے ہیں ہمارے سٹیجوں سے ایک توحید کا ذکر کرنا، وہ تھوڑا سا بھاری لگتا ہے. ایک رسول خدا کا کیا کرنا. مولا علی کا تو میں نے کہا نا کہ بچہ بھی کھڑا ہو کے قصیدہ پڑھے تو ہم اسے مومن ہی نہیں مانتے جو نعرہ نہ لگائے. یہ بھی میں بتا دوں، یہ مولا علی، چلو اس پہ پھر میں رسالہ سے ہٹ جاؤں گا اور میری عادت نہیں ہے، میں جو جس چیز پہ چلتا ہوں وہ لے کر چلو. پیغمبر کے بارے میں اپنی معرفت کو بڑھاؤ، علم بڑھاؤ. حضور علیہ السلام کا مقام دیکھنا ہے ہم نے قرآن سے. بیٹا قرآن کی 4 مقامات پر اللہ اپنے نبی کا نام لیتا ہے. کتنے مقامات؟ ویسے تو کئی مقامات پر اللہ کا. توجہ میری طرف بیٹا، میں آپ سے، ٹھیک ہے نا. 4 مقامات پر اللہ اپنے نبی کا نام لیتا ہے. سورہ آل عمران، توجہ
اس کی آیت نمبر 144 اللہ کیا کہتا ہے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی وما محمد الا رسول، یہ مقام ہے ہمارے نبی کا کہ اللہ فوکس رسالت پہ رکھا ہے کہ محمد کچھ نہیں الا رسول، وہ گھر میں ہے تو رسول، وہ باہر ہے تو رسول، وہ کھا رہا ہے تو رسول، وہ چل رہا ہے تو رسول، وہ بلا رہا ہے تو رسول، کسی کو پاس بلا لے تو رسول، کسی کو کہے تو ہو جاؤ۔ شاباش۔ آج میری تقریر میں فضائل بھی ہوتا ہے، پہلے دن کہا تھا، ساتھ ساتھ میسج بھی ہوتا ہے۔ دوسری آیت سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 40 بیٹا یاد رکھنا، ما کان محمد الا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد نہیں ہے، محمد نہیں ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ، مگر وہ کیا ہے؟ رسول ہیں، اور کیا ہے؟ خاتم النبیین ہیں۔ یہاں بھی فوکس کس پہ رکھا؟ رسالت پہ۔ خاتم النبیین نبوی ہیں اور رسول ہیں۔ تیسری آیت میں جہاں میں حضور کا نام آیا، بعد میں اس کا نتیجہ دینا ہے، جس سن لے کے نام اللہ لیتا ہے کس انداز میں۔ سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے کہ بلا سورہ فتح میں ارشاد ہوا وما محمد رسول اللہ، یہ جو ہمارے کلمے کا حصہ ہے نا، یہ سورہ فتح میں آیا کہ محمد اللہ کے، یہ ایک حصہ یہاں سے لا الہ الا اللہ کہیں اور سے لیا ہے، اکٹھا کلمہ بھی قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ محمد رسول اللہ سورہ فتح میں یہ تیسری دفعہ نام آیا، یہاں بھی کہا محمد اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب بھی حبیب کا نام لیا فوکس جو ہے وہ رسالت پر ہے، وہ نبی ہے، وہ رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھی آیت سورہ محمد میں اللہ اپنے حبیب کا نام لیتا ہے، وہ کمال کی آیت ہے قبلہ، اس کو سمجھیے گا اور جا کے ریسرچ بھی کرے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد میں والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان ہز آلریڈی، یعنی ان کے پاس پہلے ہے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل کریں۔ جملہ دینے لگا ہوں قاضی صاحب، آپ نے میری ساری تقریریں سنی ہے اور آپ ہی اس سے بہترین تبصرہ کر سکتے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہونے والے کو کیا پتا میں نے کیا کہا؟ ہاں، روڈ پہ کھڑے ہونے والے کو کوئی ضرورت نہیں ہے میری تقریروں پر تبصرہ کرنے کی، اگر کسی کو تبصرہ کرنا ہے تو وہ کرے جس نے میری تقریریں سنی ہیں اور وہ بتائے۔ یہی تو اسلام کا رولا ہے پروفیسر صاحب، جو پہلے دن سے محمد مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے رہے ان سے اسلام پوچھتے نہیں ہے، جو آخری دنوں میں آئے پوری بخاری اسی سے، پوری مشکوٰۃ شریف انہی سے، پوری کتابیں انہی سے۔ جملہ آ گیا، یہ میری مجلس میں جب میں آتا ہوں کچھ لوگ پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ درمیان میں آئے، کچھ ابھی آ رہے ہیں۔ اب جو پہلے آیا ہے اس نے میری پہلی تقریر بھی سنی، جو ابھی آ رہا ہے اسے کیا پتا میں نے پہلے کیا کہا ہے؟ ارے اسلام لینا ہے تو اس سے لو جس نے پہلی بات سنی تھی، وہ صرف علی ابن ابی طالب۔ اس سے پوچھو، ارے میری تقریر پہ وہ تبصرہ کرے جس نے ساری تقریریں سنی ہے۔ اور قاضی صاحب، نعیم قاضی صاحب، میں آپ کو داد دیتا ہوں ایز اے ٹرسٹی ہو کر آپ کا یہاں، ورنہ لوگ اعلان کر کے غائب ہو جاتے ہیں، چائے پیتے سگریٹ پیتے پھر سکون سے آ کے چودھری بن جاتے ہیں۔ یہ ہماری مجلسوں کا حال ہے کہ پانی کو نہیں پتا ہوتا، وہ اس وقت آتا ہے جب نیاز دے دیے۔ تو ماشاءاللہ قاضی صاحب نے مسلسل اشرا سنا، میں اس لیے سلام کر رہا ہوں۔ یہ بھی عجائبات دنیا میں سے ہے، کاش کہ ہمارے ملک کے بانی صحیح ہو جاتے، وہ ہمارے سٹیج پر ہر ایرا غیرہ آ کے جو مرضی ہے کہتا چلا جائے، کاش کہ ہمارے بانی اس پہ توجہ کرے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھ رہا تھا جس میں اللہ نے اپنے نبی کا نام لیا، وہ آخری آیت سورہ محمد، توجہ کیا ہے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان رکھتے، ٹھیک ہے؟ عمل صالح کیے، ایمان بھی ہے،
اب جس کو مولا ماں نے نازلین پڑھ کے پالا ہے وہ اس کی زبان خاموش نہیں رہے گی انشاءاللہ. ہاں وہ جو صاحب ایمان ہے وہ عمل صالحات اور نیک عمل کرتے ہیں. آگے اسی آیت میں وہ آمنو بما نزل علی محمد، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو غدیر میں محمد پہ نازل ہوا. اور ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ نزلہ بما یعنی ایمان. ونزل علی محمد، آمنو وہ ایمان لاتے ہیں یعنی ایمان لائے وہ لوگ اور عمل صالح کی، اور وہ ایمان لاتے کس پر؟ بما نزل علی محمد، محمد پر. ارے وہ جو محمد پر آیا ہے وہ ہے کیا؟ قرآن کی اسی آیت کا اگلا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ حق تھا جو اللہ کی طرف سے آیا. یا رسول اللہ وہ حق کیا ہے؟ فرماتے الحق مع علی وعلی مع الحق. ہر بلا لگا کے دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ آخری تقریر ہے. شاباش. یہ آیت پڑھنی آپ نے جا کے سورہ محمد کی آیت. وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں بما نزل علی محمد، جو محمد پر نازل ہوا. وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہی تو حق ہے جو اللہ کی طرف سے آیا. جب وہ حق کو مان لیں گے، آیت کی بلا آگے چلتی ہے وَكَفَّرَ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو اس حق کو ماننے سے ہوگا کیا؟ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا. وَأَصْلَحَ بِأَعْمَالِهِمْ، اور اللہ اس حق کی وجہ سے ان کی اصلاح کر دے گا. اس لیے اگر محمد مصطفیٰ نے کہا ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب تمہارے گناہوں کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، تو تعجب نہ کرنا. جزاک اللہ. 4 آیتوں میں اللہ نے اپنے نبی کا نام لیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. توجہ، محمد رسول اللہ سورہ فتح میں. اور یہ ہے کیا کہ نزل وآمنوا بما نزل علی محمد. یہ 4 نام جو اللہ نے قرآن میں لیے کس انداز سے لیے؟ فوکس رسالت میں رکھا. جبکہ قبلہ جس کے لیے میں نے یہ کوشش کی تھی سنانے کی، وہ دوسرے نبیوں کو جب نام لیتا ہے اس کا ایک الگ رنگ ہے کہ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں کہتا ہے صلوات پر محمد اہل بیت محمد. سورہ بقرہ میں کہتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک فی الجنہ، اے آدم تو اور تیری زوجہ جنت میں رہو. یا نوح اہبط بالسلام منا برکات. آپ کو سوچ رہے تھے میں پیپر دیکھنا، مجھے پیپر اس لیے نہیں دیکھتا کہ مجھے کوئی آیت بول رہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میں موضوع سے نہ نکلوں. ہاں جو پوائنٹ دینے ہیں وہ یا نوح اہبط الی الارض، یعنی زمین پر اتر جاؤ. یہاں بھی یا سے کہا، یا نوح، یا آدم، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، یا رویا ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا. یا موسیٰ انی انا اللہ، یا عیسیٰ انی رافعو کا، انی متوفی کا، انی طاہرو کا، میں نے تمہیں پاک کیا، بلند کیا. یا داؤد انا جعلنا کا خلیفۃ فی الارض. یا موسیٰ انی انا اللہ، یا عیسیٰ انی رافعو کا. اب آپ نے یہ آیتیں سنی قرآن مجید میں اللہ جس نبی کو بھی پکارا ہے یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا عیسیٰ. ارے جب اللہ اپنے نبیوں کو پکارتا ہے تو یا کے ساتھ، لیکن جب اپنے نبی کا نام لیتا ہے تو اس کو رسالت کے ساتھ، عہدے کے ساتھ
علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جب کسی کو پروٹوکول دینا ہوتا ہے تو القاب سے پکارا جاتا ہے، القاب سے پکارا جاتا ہے، القاب سے پکارا جاتا ہے۔ جب پروٹوکول نہ دیا جائے تو نام سے پکارا جاتا ہے۔ اللہ باقی نبیوں کو ایسے پکارتا ہے جیسے آقا غلام کو پکارتا ہے، اور اپنے محبوب کو، اپنے نبی کو ایسے پکارتا ہے جیسے محب محبوب کو پکارتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شاباش، جدھر رہیے اللہ محبوب کو پکارتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ جملہ دینے لگا، اے مسلمان، کاش تو قرآن کو آنکھوں سے کھول کے پڑھتا۔ آنکھیں بند کر کے پڑھے گا تجھے سمجھ نہیں آئے گی، رٹے پہ لگے رہے گا، حفظ کرتا رہے گا، تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن کی تفسیر پڑھو۔ اللہ تمام نبیوں کو محمد مصطفیٰ کے برابر نہیں سمجھتا، تو یہ مولوی کیسے کہتا ہے محمد ہمارے جیسا تھا؟ ارے یار آپ نے جملہ نہیں لایا۔ اتنا قرآن کا فرق بتایا ہے کہ قرآن جب اپنے نبی کو نام لیتا ہے، کہیں کہتا ہے وما محمد الا رسول، وہ رسول اللہ ہے، رسالت بہت بڑا عہدہ ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ محمد عظیم انسان ہے جس پر حق نازل ہوا، بڑے مقام سے پکارا ہے، اور دوسرے نبیوں کو کہتا ہے یا آدم یا نور۔ کتنا فرق ہے، توجہ کی ہے کہ بلا ایک جملہ پروفیسر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اللہ نے زندگی دے، اچھے انسان ہیں، چند ہی دنیا میں اچھے انسان ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قلیل من الشکور، آپ یعنی کثرت انسانوں کی نظر میں کم لوگ اللہ کے شاکر بندے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ قرآن مجید میں کہیں اپنے حبیب کو یاسین کہتا ہے، اے سردار، اے سید، سید یہ پیغمبر کا، یہ تاج کمپنی کا بھی چھپا ہوا قرآن، اگر لیفٹ سائڈ پہ القاب پڑھے تو وہاں بھی لکھا ہوا ہے سیدن، یہ پیغمبر کا لقب۔ لیکن مقام مصطفیٰ کو گھٹانے کے لیے ہر ایک کو سید لکھ دیا، فلاں سیدنا فلاں، سیدنا فلاں، سیدنا فلاں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ آنا چاہیے، سیدنا فلاں، سیدنا فلاں۔ مجھے اس پر کوئی، میں مسلمانوں کو کہتا ہوں جو جی میں آئے کہتے رہو لکم دین دین، تمہارا دین، آپ تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، لیکن ہمارے ہاں سید صرف ہیں جنہیں اللہ نے سید بنایا ہے۔ میں سید کا بہت احترام کرتا ہوں، میرا خاندان سید کا بہت احترام کرتا ہے، اور ایسے سید، اصلی سید بنو۔ ایک جملہ کہہ دوں، جو سادات کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے نا، کراچی سے آ گیا یہاں بن گیا سید، محلے والوں نے دیکھا سید شاہ ہے، اور حسین حسین کرتا ہے، دوسرے دن شاہ جی، وہ بھی کہتا ہے چل چلنے دے۔ اللہ معاف کرے، ہاں میرے بھائیوں یہ ہو رہا ہے، سادات کے حق پہ ڈاکہ ہو رہا ہے۔ یہ تو قیامت والے دن اس کا جو حشر نشر ہوگا نا وہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کے لیے پیغمبر نے فرمایا اللہ اکبر، جو اپنے آپ کو جھوٹا سید کہلواتا ہے تو اس کی سزا وہ ہوگی جس کا ہے نہیں۔ مان کیسے گیا؟ اپنا نسخہ مت بدلو، سید سید ہیں جنہیں اللہ نے سید بنایا ہے، اور صداقت ان کے پاس ہے۔ یہ پیغمبر فرمایا انا سید الانبیاء، علی سید الاولیاء، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، الحسن بن الحسین سید شباب اہل الجنہ۔ ہائے ہائے، اور جو ہو سیدنا کہ معاشر والے دن اتھینٹک حدیث سے وہ لفظ اتنا برا ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کھاتے میں جائے گا۔ جس کا ہے اسی کا کہلاؤ، جس کے نہیں ہو اس کا مت کہلاؤ۔ پھر وہ باپ پیدا کرنا پڑے گا کہ تم ہو امتی، کہتے ہو فلاں سید کے ہیں۔ توجہ، آگے چلتا ہوں۔ سید سر محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ دیکھیں یہ مودی لعنت اللہ علیہ، یہ انڈیا کا جو ہے مردود، مودی نہیں، آج کا نام اس سے مردود ہے۔
یار آپ بول رہے ہیں، کوئی تو آپ کا لگتا ہے تو بولے نا. ہمارا دشمن ہمارے ملک پہ حملہ کر رہا ہے، اس کو خدا لعنت کرے. مرد آباد، یہ مردود مودی ہے نا، یا کچھ اور ہے؟ یہ اگر آ جائے وہاں سے، ہو سکتا ہے اس سے بھی عقل آ جائے اور آ کے پروفیسر صاحب کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ رہے. یہ مجھے اب علم پہنچا ہے، میں مسلمان ہو جاتا. ہو سکتا ہے نا، تو یہ اس کا نام رکھ دیں سید ضیاء الحق. کوئی مان لے گا؟ جملہ لے لیا. یہ اس کا نام رکھ دیں بھائی. آج سے یہ مسلمان ہو گیا، کل کا بت پرست آج کا مسلمان، کل کا بت پرست آج کا مسلمان، کل کا بت پرست آج کا مسلمان. سید کیسے ہو سکتا ہے؟ سید تو وہ ہے جسے اس نے سید بنایا. کیا بات ہے! تم ہاتھ بلند کر کے سید کا احترام کیا کرو. جملہ آ گیا، ورنہ میرا موضوع سید کا احترام کیا کرو. امام نے فرمایا سید برا بھی ہو تو اس کا احترام کرو، سید شراب بھی پیتا ہو تو اس کا احترام کرو، سید گنہگار بھی ہو تو اس کا احترام کرو. جی سید اس کا اپنا فعل ہے، اسے کے لیے دعا کرو، لیکن اس کی توہین پیغمبر فرماتے ہیں میرے نسب کی وجہ سے اس کا احترام کرو. اگر نیک ہے تو اس کی عبادت کی وجہ سے اس کا احترام کرو. توجہ ہے، صداقت کی عزت واجب. سید صرف محمد و آل محمد ہے. یاسین اللہ، میں رسول پہ رہوں گا. کہیں کہتا ہے محمد نام آپ نے سن لیا، کہیں آپ القاب سے پکارتا ہے یاسین یا ایھا المزمل. جملہ یاد آ گیا قبلہ. یہ نقطے بھی کمال کے نقطے ہوتے ہیں، ہر بات پہ نقطہ آتا ہے. یا ایھا المزمل، اے کملی والا. یہ یا ایھا المدثر، اے چادر والا. یہ دونوں لقب پیغمبر کے دیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو اپنے خطابات میں، اپنے شعروں میں، اپنے قصیدوں میں یہ لقب یاد رہ گیا. کیا کہنے کملی والے کے، کیا شان کملی والے کے. بیٹا بیٹھ جاؤ. کیا کہنے کملی والے کے، کیا شان کملی والے کے. ارے بھائی، یہ کملی والا بھی محمد مصطفیٰ کا لقب ہے، یہ مدثر بھی محمد مصطفیٰ کا لقب ہے. ان کو کملی والا یاد کیوں رہ گیا؟ یہ چادر والا بھلا کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ کملی میں اکیلا رسول تھا، چادر میں 5 تنے پاک. یہ دھیان سے، یہ 2-4 دن سے ہمارے جو ہے نا وہ پرس نکل رہے ہیں، موبائل چوری. چور بڑا ایکسپرٹ ہے، یہ ہمارے یہاں نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ چوروں کو مانتے ہی نہیں ہیں. شاباش. حیدری. ارے قبلہ یار شاہ کا بڑا پیارا جملہ علامہ نجفی صاحب کا. وہ کہا کرتے تھے علی کوئی ڈاکوؤں کا امام ہے، علی کوئی بدماشوں کا امام ہے، علی تو مومنوں کا ایمان ہے، علی تو مومنوں کا امام ہے. مومن تو نیک ہوتا ہے، مومن چور نہیں ہوتا، مومن امانت کی حفاظت کرتا ہے. لیکن کچھ ایسے چور آ جاتے ہیں وہ مومنوں کی کیوں. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلام. جو مومن ہوگا کبھی چور نہیں ہوگا، بھوکا مر جائے گا. امام نے کہا گھاس کھا لینا، گھاس کھا لینا، حرام نہ کھانا. اس لیے کہ جو کھاؤ گے وہی نکلے گا. حرام جائے گا، حرام نکلے گا. زبان سے گالی دو گے، ڈاکہ ڈالو گے، کسی کو مارو گے. ایک جملہ سنا دو. ایک مجتہد کا بیٹا نجف اشرف میں وہ پانی کی مشک بھر کے نا وہ گاؤں بیچتا تھا. ایک بندہ مشک کی، تو مجتہد کے بیٹے نے وہ تیر مارا. سیکھ رہا تھا، وہ تیر مشک میں لگا. وہ کچھ 4-5 بیل سے پانی لا رہا تھا، اس بیچارے کا پانی گر گیا. مجتہد کے پاس گیا، کہتا سرکار میں صبح فجر کے گیا، 10-11 بج گئے، میری ساری محنت ضائع ہو گئی، اس نے تیر مار کے پانی ضائع کر دیا، میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا. اس نے کوئی بات نہیں کی، سیدھا اس کی ماں کے پاس گیا. کہا یہ بتا، میں ہمیشہ حلال لایا ہوں، یہ حرام کیسے ظاہر ہوا؟ توجہ، یہ حرام کیسے نکلا؟
وہ سوچتی رہی، وہ بھی عالمہ تھی، کہتی ہے نجف کا پورا نجف میں ہر بندہ عالم ہوتا، سوچتی رہی، کہتی جی میں بالکل حرام نہیں کھایا، نہ کبھی کھایا ہے نہ میں کبھی آنے دیا ہے، میں تو آپ بھی لاتے تو 100 دفعہ پوچھتی ہوں کہاں سے آیا۔ ایسی عورت گھر میں لاؤ، ایسی عورت، ہاں ایسی بیوی جو رزق کے حلال پہ نظر ہے، کیونکہ جو ادھر کھائے گا پھر نکلے گا۔ اچھا سناؤں یہ، میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا۔ اچھا وہ کیا نام ہے، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں حرام کھایا، جانے تو بچے، بیٹا جاؤ جلدی جاؤ، گو جلدی جاؤ، اس کو چھوڑو جلدی کرو، ادھر آ جاؤ میرا بیٹا، توجہ توجہ ہے، ایسی ہے تو پھر سبحان اللہ آپ کے، ہاں اونچا بولو، توجہ ہے، ہاں توجہ۔ وہ نا سرکار، وہ بیوی تھی، بڑی نیک تھی، عالمہ تھی، فاضلہ تھی، کریمہ تھی، بڑی نیک تھی۔ کہا کہ کیا کروں، یہ میرا قبلہ صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ بیوی عام طور پر قبلہ ہی کہتی ہے، قبلہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا نام ہے کہ یہ حرام کہاں سے آیا، اس نے آج بڑا غلط فعل کر دیا۔ سوچتی رہی، آخر کہتی جی جب یہ حمل میں تھا، میرے پیٹ میں تھا، پڑوس والوں کے انار لگے ہوئے تھے، تو مجھے ایسے ٹیسٹ لینے کے لیے میں ناخن مارا، بغیر اجازت ناخن مارا اور چکھا۔ تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں تیرے چکھنے نے یہ اثر دکھایا، اگر تو کھا جاتی نا تو اس کو قتل کر دیتا۔ قولو طیبات یعنی قولو کاف والا، یعنی پاک کھاؤ، پھر کاف نقطہ والا، قولو طیبات، قول سے پھر پاک کہو۔ اس لیے کہا معصوم نے جب دیکھو کوئی بکواس کر رہا ہے، کوئی غلط بول رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، تو سمجھ جاؤ اندر حرام ہے، وہ نکل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر حلال کھاؤ، حلال نکلے گا، اچھا بولے گا، لطیف بات کرے گا، پتہ نہیں کہاں بات سے شروع ہوئی تھی کہاں چلے گی۔ صلوات بھیجو بر محمد وآل محمد۔ تو ہاں بات وہ تھی، اللہ اپنے نبی کو کہیں یاسین کہتا ہے، کہیں طٰہٰ کہتا ہے، کہ مزمل کہتا ہے، کہیں مدثر کہتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بلند مقام دیا، اور جو اسم ہے، آج اسی پہ بات ختم کر دیں گے، جو اسم ہے میرے نبی کا، اس کا معنی کیا ہے؟ قبلہ ہمارے نبی کا اسم کیا بولے؟ یار کوئی بات نہیں، اتنی دوائی دینی چاہیے، اگر مولوی ہو یار آپ تو پریشان ہو جاتے، آپ تھوڑا حرام کھاتے۔ مولا نے کہا ہے میرا شیعہ حرام نہیں کرتا، بھوکا مر جائے گا، اس لیے ناپاک زبانوں پہ یہ نام آ نہیں سکتا، یہ جملہ توجہ۔ تو آج اس میں محمد کے بولتے، ہم ماشاءاللہ 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے ہو گئے، آج تک میں نہیں آپ یہ بیٹھے سر بڈھے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ کیا نام ہے، ابھی تک نبی کا جو کلمہ پڑھو اس کے نام کے معنی کا بھی نہیں پتا۔ آج سن لیں اور پھر قصیدہ بھی سن لیں میرے نبی کا۔ وہ کہتے کہ حضور کا نام ہے محمد، 4 مقامات پر صرف قرآن میں، اور دوسرا نام آیا احمد، 2 نام۔ اللہ اکبر۔ اب بڑے قصیدے ہیں جنہوں نے نام رکھے ہیں وہ کیا ہوں گے؟ مسلمان کہتے ہیں جناب عبد المطلب نے رکھے یا ابو طالب نے رکھے، تو پھر مان لو، کیونکہ ابو طالب کے میں کل تقریر کرنی تھی اگلی رات، لیکن وہ رات مجلس ہی نہیں ہے، تو ایک جملہ ان کا ہی حصہ ہے۔ تو محمد کا نام رکھا جناب ابو طالب نے یا محمد مصطفیٰ نے، تو بات 2 ہاتھوں سے خالی نہیں ہے، یا اللہ نے ان پر وحی کی ہے، یا ان کا رکھا ہوا اتنا پسند آیا کہ محمد ہی قرآن میں پھر آیا۔ 4 مقامات، اس کا معنی کیا؟ جبکہ اللہ کا نام محمد ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا، کوئی اللہ کو محمد کہہ ہی نہیں سکتا۔ جب کہ بیٹا اللہ نے اپنا نام محمود رکھا، جب حضرت آدم کی دعا قبول ہوئی نا، اللہم بحق محمد وانت المحمود، یہ دعا موجود ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر، محمد کے صدقے تو محمود ہے۔ یار وہ بات رہ جائے گی، پرچی دی تھی وہ سن لیں، وہ چوری ہوتی ہے یہاں سے ہم چوروں پہ چلے گئے تھے نا، ڈاکوؤں پہ، چوری ہو رہی ہے، اپنی جیبیں سنبھال کے بیٹھے، اپنے موبائل، اصل آپ ہو کیوں ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ اتنے محو ہو جاتے ہیں تقریر میں، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کے جیب سے پرس۔ مجھے ایک روایت یاد آئی بڑی پیاری، کہ جب مومن مرے گا نا تو لکھا جاتا ہے کتابوں میں، اس کو
پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کی روح نکل جائے گی۔ کیوں آگے لکھتے ہیں کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو علی مولا کی زیارت ہوتی ہے، وہ علی میں اتنا مہر ہو جاتا ہے۔ مولا علی کی زیارت، وہ مولا علی، یہ مولا علی آئینے آتے ہیں، ان میں اتنا متوجہ ہو جاتا ہے کہ اس کی روح نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو لہذا دھیان سے، کل بھی ہمارے دوست کو بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا محمد کا معنی اور ہے، محمود کا معنی اور ہے۔ محمد نبی ہمارا، محمود اللہ۔ شبیر صاحب توجہ رکھیے، محمود با اعتبار لغت جاؤ جا کر دیکھو، میں ادھر ہی رہتا ہوں الحمدللہ، سوائے سونے کے میرے گھر والے سے پوچھو، میرے نمازیوں سے پوچھو، 24 گھنٹے میں مطالعہ میں گم رہتا ہوں، یہ سب نے دیکھا ہوگا الحمدللہ۔ تو آپ آ کے دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ معنی کیا ہے تفسیر کے اعتبار سے۔ تو محمود کا معنی جس کی تعریف کی جائے، آپ کہیں گے تو میں مفہوم دوں گا۔ محمود کا معنی محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے۔ سیدی مرشدی، شاباش شاباش، سیدی مرشدی، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ یار وہ بی بی پاک کتنی خوش ہوگی کہ آج بابا کا ذکر ہو رہا۔ اور ہر بلند کر گئے، زمانے کو بتانا، دیکھیں زمانے کو بتانا ہے کہ ہم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کی عظمت کیا ہے۔ ارے محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی شدت ہے، جس کی زیادہ تعریف کی جائے، میں کہوں گا یا اللہ تعریف تو تیری زیادہ ہوتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ تیری تسبیح کر رہا ہے، تیری حمد کر رہا ہے، تیری تقدیس کر رہا ہے، تیری تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ آسمان تیری تسبیح کر رہا ہے، زمین تیری تسبیح کر رہی ہے، چرند پرند تیری تسبیح کر رہے ہیں، ذرہ ذرہ تیری تسبیح کر رہی ہے۔ بعید نہیں اللہ کی طرف سے آواز آئے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے وہ ہے محمود، محمود جس کی تعریف کرے وہ ہے محمد۔ محمود، اور اللہ جس کا قصیدہ پڑھے، عوام عام یعنی یہ مخلوق کی تعریف مخلوق کی ہے اور خالق کی تعریف خالق کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کا قصیدہ پڑھے، اس میں محمد میں اتنی برکتیں ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ نام اپنے بچوں کا نام رکھے، جس کا پہلا بیٹا محمد رکھے، گھر میں برکت ہوگی، دسترخوان میں رزق بڑھے گا۔ بڑا مقام ہے ہمارے نبی کا۔ میں اب سوچ رہا ہوں کہ اسی طرح تقریر کرتا رہوں یا وہ قصیدہ جو مجھ سے شبیر کھوکھر صاحب نے کہا ہے کہ آپ قصیدہ سنائیں، میں قصیدہ بھی پڑھتا ہوں، تو آپ کہیں گے چنگا مولوی ہے، سارے ہی کام کر لینا ہے۔ جی آپ شاعری کرا لیں، آپ سر لگوا لیں، آپ مصائب پڑھوا لیں، آپ قرآن پڑھوا لیں، الحمدللہ، تو قصیدہ سناؤں؟ میں قصیدہ پڑھنے لگا ہوں اور میں اس کی شرح نہیں کروں گا، صرف پڑھوں گا تاکہ اس مجلس میں وہ اللہ نے جو قصیدہ پڑھا ہے وہ آپ تک پہنچ جائے، اور آپ الحمدللہ پھر میرے لیے دعا کریں گے۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی، قاضمی صاحب کیا شان ہے ہمارے نبی کی، کیا شان ہے ہمارے رسول کی۔ ارے قرآن کی آیتوں سے پوچھو، راوی کی روایتوں سے مت پوچھو۔ راوی کیا کہتا ہے، قرآن کی آیتوں سے پوچھو ہمارے نبی کا کیا مقام ہے۔ اللہ اکبر، میں قصیدہ پڑھنے لگا ہوں، میں شرح کم کروں گا، صرف آیتیں سنانی ہیں، وہ بھی برکت کے لیے۔ میرے نبی کی کیا شان ہے، قرآن سے پوچھو۔ میں نے نہیں پڑھنا تھا، میرے پاس بہت میٹر تھا، مجھے بھائی نے مجبور کیا، کہا کہ نہیں آپ یہاں قصیدہ اس سٹیج سے بھی سنائیں۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی، جہاں تک بار آواز جا رہی ہے، جو الف سے انا اعطینا کل کوثر ہے۔
نہیں، آپ کو بولنا چاہیے تھا جب لوگ آئے کہ اس کی اولاد جو ہے یہ ختم ہو گئی ہے، یہ مقتول نسل ہے، اس کا کام ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے سورۃ کوثر بھیجا، کہا میرا حبیب کسی کی اولاد رہے نہ رہے، تیری اولاد پوری زمین پر رہے۔ جو اب میں شرح نہیں کروں گا، شاباش، اس لیے وہ بڑے بڑے علماء نے لکھا، آپ دیکھتے نہیں ہیں کوئی نقوی ہے، کوئی زیدی ہے، کوئی جعفری ہے، تو پوری زمین ہے۔ جو الف سے انا اعطیناک الکوثر، اب میں قصیدہ پڑھ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ ضرور کہہ رہا ہے، اور جس کا دل نعرے پہ آئے، کیونکہ مجھے آواز نہیں آتی، وہ کھڑا ہو کے پھر نعرہ لگائے تو میں سٹاپ کروں گا۔ جس کا مقام دیکھنا ہے ہمارے نبی کا، تو قرآن سے پوچھو۔ جو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، جو با سے بشیرم و نذیرا ہے، سبحان اللہ کہے نا۔ جو تا سے تل کر رسول بے فضل نبازو، جو تا سے تل کر رسول فضل نبازو والا باز ہے، جو سا سے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا ہے، جو جیم سے جاہدہ فی سبیلہ ہی ہے، جو ہے سے حولہ لنری من آیاتنا معراج، جو کھے سے خاتم النبیین ہے، جو دال سے داعیا الی اللہ بزنی ہے، جو زال سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے۔ کیا کہنے ہمارے نبی کے، کیا شان ہے ہمارے رسول کی، جو سین سے سراجم و منیرا ہے، جو سین سے شاہدم و مبشرم و نذیرا ہے، جو سوا سے صراط مستقیم ہے، جو دعا سے وضعا ہے، جو پھر سے فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون ہے، جو کاف سے قد جاءکم من اللہ ہے، نور و کتاب مبین ہے، جو میم سے محمد الرسول اللہ ہے، جو با سے وما محمد الا رسول ہے، جو یا سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن شاباش شاباش، جیتے رہیے۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کے، قرآن سے پوچھو۔ قرآن جس کا قصیدہ ہے، اللہ ثنا خان ہے۔ ایک قصیدہ دو جملے اور پڑھ لوں۔ ارے قرآن جس کا قصیدہ ہے، اللہ اکبر، جس کا چہرہ والشمس والضحیٰ ہے، ہوئے ہوئے اللہ جس کی قسم کہتا، جس کی زلفیں واللیل اذا یغشا ہیں، جس کی آنکھیں ما ذاق البصر وما طغا ہے، جس کی زبان وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ہے، جس کا سینہ الم نشرح لک صدرک مصداق ہے، جس کا دل اس میں نارانا چاہیے، جس کا دل نزلہ علی قلبک کے تحت اصل قرآن ہے۔ تو ہاتھ بلند کر کے شان ہے ہمارے رسول کی۔ تھک گئے آپ لوگ؟ میرے مجلس ایک ہی رہ گئی پیچھے، اور میں کل کی مجلس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرا اشرف بھول جاؤ گے۔ الحمدللہ کل مفصل امامت میں گفتگو ہے اور امام حسین کا تذکرہ ہے۔ کل ہماری آخری مجلس ہے، یہاں آخری ہے جی ہاں، کل ہمارے آخری پروگرام ہے، آپ تشریف لائیے انشاءاللہ۔ کل مولا کا عالی شان قصیدہ ہوگا اور مولا کا زمانہ سنے گا کہ مقام حسین کیا ہے۔ توجہ، کیا شان ہے ہمارے رسول کی۔ آگے قصیدہ سناؤں؟ یہ پھر میں نے زندگی میں نہیں سنانا، یہاں ایسا نہیں کہ پھر پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر اور قصیدہ ہوگا، لیکن اس پر توجہ رہے۔ کیا شان ہے ہمارے رسول کی، قرآن سے پوچھو، جس کی عیسیٰ نے خبر دی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اپنے عیسائیوں کو کہا تھا میں ایک نبی کی خبر دے رہا ہوں، بشارت دے رہا ہوں، گلینڈ نیوز دے رہا ہوں کہ میرے بعد آفٹر میں ایک نبی کا کمنگ آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی پیغمبر کا نام آسمانوں میں احمد ہے، زمین پر محمد ہے۔
शाबाश। फिर इरशाद होता है वो क्या शान है हमारे नबी की जिसके अहले किताब के हाथ तस्करा। इस आयत को समझना है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम। अल्लाह फरमाता है जिनको मैंने किताब दी है, जिनको तौरात दी है, जिनको ज़बूर दी है, जिनको अंजील दी है, वो नबी तुझे ऐसे जानते हैं जैसे अपने बच्चों को जानते हैं। क्योंकि तौरात में और ज़बूर में इतना तस्करा आया है, जैसे हमारे यहाँ इमाम ज़माना का तस्करा है ना कसरत के साथ, ऐसे उनकी किताबों में इस रसूल का तस्करा है। मेरे भाई आने में 2 शख्सियतों का अल्लाह ने इंतजार करवाया। 2 शख्सियतों थे, मैंने कहा ना इल्हामी नुक्ते होते हैं, या मोहम्मद मुस्तफा का या मोहम्मद मेहदी का। ये आमिर भाई आपके नाम का नुक्ता है, इसलिए ये इंतजार कर रहे थे। अल्लाह आदम ने भी बताया, नूह ने भी बताया, इब्राहिम ने भी बताया, मूसा ने भी बताया, ईसा ने भी बताया, हमारा सरदार आने वाला, जिनका किताब का तस्करा। इसी तरह कुरान कहता है, अल्लाह अकबर, अल्लज़ीना यब्तगून रसूलन नबी अल्लज़ीना याजिदूनहु मक्तूबन फित तौरात, अल्लज़ीना याजिदूनहु मक्तूबन इन्नहुम फित तौरात वल अंजील। मेरा हबीब ये तेरा तस्करा तौरात में भी पाते हैं, ये आयत है, अंजील में भी पाते हैं। तो ये कुरान में अल्लाह का कसीदा है जो मैंने आधा सुनाया, आधा अब सुनाने लगा हूं। यार आप थक गए हैं, क्या कहने हमारे नबी के? कुरान से पूछो। चलो हुजूर के बचपने से शुरू करते हैं। वस्सुहा वल्लैल इज़ा सजा, जिसका बचपना किबला वस्सुहा वल्लैल इज़ा सजा, कसम है दिन के चढ़ने की, कसम है दिन के चढ़ने की। वस्सुहा वल्लैल इज़ा सजा अलम यजिदका यतीमन फावा, कसम है दिन के चढ़ने की, कसम है रात के छा जाने की। मोहम्मद तक तू यतीम था तो तेरे पालने के लिए हमने तुम्हें अबू तालिब दिया। शाबाश, दो हाथ बुलंद करके। जिसका बचपना अलम यजिद का यतीम मनफावा है और जिसकी दौलत ववाजदा का आइलन फागना है। मेरे हबीब तू फकीर था कि हमने तुम्हें गनी किया, और गनी किया तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं बेमौले खदीजतुल कुबरा। जिसका बचपना अलम यजिद का यतीम मनफावा, जिसका दौलत ववाजदा का आइलन फागना, और जिसका इल्म अल्लामा का मालम तकुन तालम है। इस आयत को याद रखना, कल वाली तकरीर में आएगी। अल्लामा का मालम तकुन तालम है, और जिसका इल्म गैब आलिमुल गैब फला युज़्ज़र अला गैबिही वलाकिन्नल तजबा मिन रुसुलिही मन यशा। अल्लाह अपने गैब से किसी को नहीं बताता मगर रसूलों में से जिसे चुन लेता है। जुमला दे रहा हूं, जिसका इल्म अल्लामा का मालम तकुन तालम, और जिसका, इस जुमले में नारा आएगा, जिसका हाफिजा सनुकरियो का फला तंसा। ऐ मेरा हबीब तुझे ऐसा पढ़ा दूंगा कि कभी भूलेगा नहीं। अरे जिसके हाफिजे की उसने सनद नाजिल की, उसे हिज़्यान कैसे हो सकता है? शाबाश, अभी बड़ा टाइम है मेरा। हाँ जी, मैं डायलिसिस करा के आया हूँ, इसलिए अल्लाह आपको शिफा दे, कमजोरी है मेरा। अल्लाह शिफा दे। इमरान जैसा इमरान, कोई वाह वाह, जमाने में सुल्तान दिखा दो, वो जिसका रिसालत पे एहसान, वो इमरान दिखा दो। हमने तो सजा रखे हैं, इधर आइए। अबू तालिब, तुम भी कोई कसरे अबू सफियान। बड़ा जबरदस्त कसीदा पढ़ा है। काश के मेरा मौजू अबू तालिब होता सरकार, तो इंशाल्लाह आपको उसका भी नशा आता। कुरान मजीद में, अरे कुरान से पूछो मकाम मुस्तफा क्या है। रावियों की रिवायतों तो मत पूछो कि कब कब सीना चीरा गया, कब कब सीना भरा गया, ऐसा कोई नहीं है। कुरान से पूछो जिसकी गवाही अल्लाह, जिसकी शहादत
وَيَقُولُ الَّذِي كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور جب کافروں نے کہا تھا تو رسول نہیں ہے تو کوئی اللہ کہتا ہے قل، میرا حبیب کہہ دے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہ میرے لیے اللہ گواہ ہے تمہارے درمیان، ایک اللہ گواہ ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ علی ابن ابی طالب گواہ ہے۔ دونوں ہاتھ بلا لگا رہے ہیں۔ کیا کہنے ہمارے رسول کے شاہد ہے، اور جس کی گواہی اللہ ہے اور علی ہے اللہ۔ قرآن سے پوچھو، آپ تھک گئے، آیتیں مجھے بہت ساری یاد ہیں، کیا شان ہے ہمارے رسول کی، میں سنا کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں یہ پورے عشرے کی، اگر آپ رسالت میرا موضوع ہوتا نا تو پورے عشرے کی اگر آپ کو میں قصیدے ایک مجلس میں سنا دوں تو قصیدہ ہے نا رسول خدا کا۔ ارے کیا مقام ہے ہمارے رسول کا، جس کی بعثت والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ہے، جس کی عبادت یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا حبیب عبادت کم کر، میرا حبیب عبادت تھوڑی کر، جس کا مقام طہارت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا مقام صداقت فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین ہے، اور جس کا مقام طہارت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیا کہنے ہمارے رسول کے، قرآن سے پوچھو، قرآن جس کا قصیدہ ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں، قرآن جس کا قصیدہ ہے اللہ ثنا خوان ہے، جس کا مقام وسیلہ یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ہے، توجہ، جس کا مقام وسیلہ اور جس کا سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے، اور جس کی انتہائی سفر دنا فتدلی فکان قاب قوسین وادنا ہے، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جی کیا شان ہے ہمارے، ارے جس کا وجود رحمت للعالمین۔ کہ بلا طائف کی پہاڑیوں میں میرے نبی نے تبلیغ کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آگے سے پتھر لگے، توجہ آخری جملہ، آگے سے پتھر لگے، اللہ نے دیکھا میرا حبیب زخمی ہے، کہا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو کہو اگر تو چاہتا ہے میں طائف کی پہاڑی کو ملا دیتا ہوں، یہ طائف کی بستی والے وہی ختم ہو جائیں گے۔ جبریل کو کہا کہ میرے اللہ سے کہنا اگر ان کو ختم کرنا تھا تو مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا، اگر ان کو ختم کرنا تھا، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میرا دل کہتا ہے جب ہم میں سے محبت اہل بیت رکھنے والا مومن گنہگار جب جہنم میں جانے لگے گا، میرے نبی کی رحمت جوش میں آئے گی، وہ عالمین کے لیے رحمت ہے، وہ اس جہان کے لیے بھی رحمت، وہ آخرت کے لیے رحمت، وہ ہر جہان کے لیے رحمت، تو اللہ اس رحمت کل محمد مصطفیٰ کی رحمت اس دن جلال میں آئے گی، کس دن؟ جب مومن کے لیے کہا جائے گا اسے جہنم میں ڈال دو، اسے جہنم میں ڈال دو، اس وقت میرا نبی کھڑا ہو کے کہے گا اے میرے اللہ اگر اسے جہنم میں بھیجنا تھا تو مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ اللہ کا نبی رحمت کل اور مومن کے بخشش کے لیے تو بڑے در ہیں، لوگوں کے پاس ایک بھی نہیں، ہمارے پاس 14 ہیں۔ امام باقر نے کہا کاش میرے پاس وقت ہوتا، کہا مولا آپ کی محبت کہاں کام آئے گی، کہا جہاں جہاں مشکل وہاں مشکل کشا ہوں گے، اور کہا ہم کھڑے ہوں گے موت کے وقت، ہم تمہارا انتظار کریں گے، قبر میں ہم تمہارا انتظار کریں گے، اللہ شاباش، موت کے وقت ہم تمہارا انتظار، قبر میں ہم تمہارا انتظار، حوض کوثر پہ انتظار، حوض کوثر پہ انتظار، اور حوض کوثر کا تو مالک امام حسن ہے،
حدیث کے ساتھ صاحب و حوضر حوضی، میرے حوض کا صاحب، یہ ماشاءاللہ مومن کے لیے کوئی مشکل نہیں. شرط یہ ہے، اس لیے کہا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. یہ رسول نے کہا جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. جس نے اہل بیت کو ستایا اس نے محمد مصطفیٰ کو ستایا. جس نے ان پر ظلم کیا اس نے اپنے رسول پر ظلم کیا. اس لیے تو بی بی ام سلمہ کو کہا تھا، بی بی ام سلمہ ہمارا سلام تیرے اوپر. اس بی بی کے دو احسان بڑے ہیں، یاد رکھیں. بی بی ام سلمہ زوجۃ رسول. ایک یہ قرآن کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، سورہ احزاب 33 نمبر آیت 33 نمبر سورہ، کہ اللہ نے نبیوں کی بیویوں کو حکماً کہا کہ آپ گھر سے نہیں نکل سکتی. جو جائے گی وہ حکم قرآن خلاف جائے گی یا بھول کر جائے گی. بھولے کہ خیر نہیں، جانتے تھے عربی تو جانتے ہی تھے تو جان بوجھ کے جائے گی تو وہ حرام فعل کرے گی. اور حرام فعل کرنا یہ اللہ نے منع کر دیا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں بیٹھے. تو یہ آیت جب بی بی ام سلمہ کے سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں نہ گئی، آپ بھی کسی اونٹ کو تیار کر لیتی. آپ کیوں نہ گئی؟ تو اس وقت بی بی کہتی کہ یہ آیت مجھے مجبور کرتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ ہم گھر سے نہیں نکل سکتی. توجہ، ایک یہ احسان ہے. دوسرا اس بی بی کا یہ احسان ہے کہ رسول خدا نے اس سے کہا تھا جب امام حسین کے بارے میں کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، تو ایک مٹی دی تھی جو تمام اہل سنت پڑھتے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے یوٹیوب پہ بھی پڑھتے ہیں اور بھی ملتے ہیں. یہ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے. کہا کہ اس کو دیکھتے رہنا، جب اس کا رنگ خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا میرا حسین مسلمانوں نے شہید. آج جس قربانی کا تذکرہ کرنا ہے وہ امام حسن کی قربانی ہے. امام حسن امام حسین کے بھائی، جنت کے سردار اور مولا کا بیٹا جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آیا، جس کا نام ہے قاسم. رونے والوں، علماء کہتے ہیں اسے قاسم اس لیے کہتے ہیں جب تک زین پر تھا قاسم تھا، جب اترا تقسیم ہو گیا. شاباش. شب عاشور جب ہر ماں اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے، شب عاشور علی اکبر کی ماں علی اکبر کو، جناب قاسم کی ماں قاسم کو، جناب قاسم کی ماں اپنی قربانی کو تیار کر. کہا قاسم تو ہے حسن کے نشان ہے، تو نے اپنے بابا کا حصہ ڈالنا ہے. کل جب تیرے چچا پہ مشکل وقت آئے نا تو بھائی علی اکبر سے پہلے قربان ہو جانا. میں آپ نے ہائی کی، لیکن ایک بات کہوں، قاسم ماں کو بڑا پیارا تھا. علامہ زیدی مرحوم حضرت اصغر زیدی کا جملہ عرض کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ بڑا لاڈلا تھا. قاسم اپنی ماں کو بڑا پیارا تھا، اس لیے بڑا نازک مزاج شہزادہ تھا. یہ قاسم ایک ہی بیٹا تھا نا اس کا، بڑا نازک مزاج تھا اور بڑے پیار سے پلا ہوا تھا. تو ماں نے کہا ارے اس ماں کو کتنا سلام کروں، ایک بیٹا نازک مزاج بیٹا اور موت کے لیے تیار کر رہی ہے کہ بیٹا. کہا اماں، ایک جملہ کہا اماں کل اجازت تو لے لینا، ہر ماں اپنا بیٹا پہچان لے گی تو پہچان نہیں سکے گی. ہر ماں اپنا بیٹا پہچان لے گی تو پہچان نہیں سکے گی. عزادار عاشورہ کا دن ہوا،
कुर्बानी शुरू हो गई। चंद शहजादों को या चंद ऐसी दो शख्सियात मेरे मुताबिक हैं जिन्हें इजाजत लेने में देर लगी है। वो एक जनाब अब्बास है, एक जनाब कासिम है। जनाब अब्बास का मसाला शायद कल पढ़ूंगा। जनाब कासिम बार बार आते हैं, चचा मुझे भेजे, कहा नहीं कासिम तू मेरी हसन की निशानी, मैं तुझे देखता हूं मुझे हसन याद आ जाता। शाबाश। खैमे में जाते हैं, मां कहती कासिम तो अभी कुर्बान नहीं हुआ। आखिर मां ने कहा कि कासिम इधर आओ, ये तुम्हारे बाजू के साथ एक तवीज बंधा हुआ है, इस तवीज को खोलो और इसको ऐसे ले जाओ जैसे कुरान उठाते हैं। ये तेरे बाबा के हाथ का लिखा हुआ है। और बाबा ने हुसैन से कहा, तेरे बाबा ने हुसैन के लिए लिखा, ऐ भैया हुसैन जब मेरा शेख कासिम तावीज लेकर आए ना तो मेरे कासिम को इनकार न करना, मेरे हिस्से की कुर्बानी कबूल कर ले। कासिम को फौरन तवीज खोला, तवीज लेकर जा रहे थे। इमाम हुसैन ने किसी मंजिल से देखा, मदीने की तरफ मुंह करके कहा हसन तेरा कासिम अब जाता है, तेरा कासिम इजाजत लेने आ रहा है। मौला ने इजाजत दी, कासिम को खैमे में लाए। खुदा की कसम रिवायत ये बताती है कासिम एक वाहिद शहीद है जिसकी अलामा नक्कर ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा है। अलामा नक्कर लिखते हैं ये शहजादा जो है ना ये हुसैन को बहुत प्यारा था, इसलिए कि ये अपने बाबा की शक्ल का था और इमाम हसन रसूल के शक्ल के थे और रसूल खुदा बिल्कुल कासिम भी रसूल खुदा की तरह लगते थे, बाबा की शक्ल के। इमाम हसन की ज्यादा शक्ल रसूल खुदा से मिलती थी। कहा कि जब इमाम हुसैन आए ना तो रसूल ने इमाम हुसैन ने हसन के इस नवासे को, हसन के इस बेटे को कासिम बना के नहीं भेजा, रसूल बना के भेजा। सर में इमामा रखा, एक कबाब पहनाई, एक कमीज पहनाई। अल्लामा लिखते हैं कि इमाम हुसैन को जीरा नहीं पहनवाई। ये रिवायत है, मैं बिल्कुल उलमा के पढ़। इमाम अल्लामा नक्कर लिखते हैं कि जीरा नहीं पवाई, जीरा होती है वजनी। ये वो लिखते हैं कि शहजादा इतनी वजनी जो है ना वो अब इतनी वजनी जीरा भी नहीं उठा सकता था, इतना नाजुक शहजादा। अल्लाह अकबर जब खैमे से निकला और इसके लिए हमीद इब्न मुस्लिम की रिवायत है, दुश्मन है, वो कहता है कि ये वाहिद इस शहजादे के लिए कि जब कासिम खैमे से आया ना, कासिम खैमे से, तो जनाब कासिम के चेहरे पर इतना नूर था, कहते हैं ये लिखा है कि चेहरा जिसका चांद की तरह चमकता हुआ, इतना खूबसूरत था शहजादा। और जब कासिम ने आके जंग किए, अपना बाबा का तारुफ कराया, कासिम ने बड़ी खूबसूरत जंग की है और बड़े शहीद की है जनाब कासिम ने जिसके, क्योंकि जनाब कासिम के लिए दो शख्सियत की दुआ थी, एक मौला हुसैन की, मौला अब्बास की। जी हाँ, पीछे इनकी दुआ होती थी और जब तक मौला का हुक्म था ये जंग करते थे, जब मौला का हुक्म नहीं था अल्लाह की बारगाह में चले जाते। अब मौला ने जंग करते रहे यहां तक कि जनाब कासिम शहीद नहीं होते तो एक अरजक नामी बहुत बड़ा बहादुर है जो 1000 का मुकाबला करता, उससे कहा कि इसके सामने जाओ। कहा नहीं मेरे बेटे हैं, मेरे बेटे बड़े बहादुर हैं। उसके 4-5 बेटे थे, कोई 7 लिखता है। जनाब कासिम आए के सामने आए, जनाब कासिम ने दादा याली का नाम लेके उन्हें जहन्नम रसीद कर दिया। अब इसकी दुनिया अंधी हो गई, अंधेरा आ गया। गुस्से में अर्जक निकलता है, इधर अर्जक निकला उधर अब्बास तड़पा, इधर अर्जक निकला मौला अब्बास तड़पा, मौला अब्बास लड़ गए। मौला हुसैन ने कहा अब्बास क्या हुआ? कहा मौला इतना बड़ा बहादुर मेरे कासिम के सामने, मेरा कासिम 3 दिन का भूख और प्यासा, जाकर अब्बास
عباس کو حوصلہ دیا، کہا عباس تو بیٹھ جا، تو عباس تو فکر نہ کر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ مولا حسین نے دعا کی، میرے اللہ میں یہ نہیں کہا چاہتا میرا قاسم شہید نہ ہو، لیکن اس ظالم تاریخ میں لکھا جائے گا، اس ظالم کے مقابلے پہ میرے قاسم کو جرت عطا کر۔ قاسم نے اس پر وار کیا اور اسے فنار کر دیا۔ رونے والوں، یہ اتنا بڑا شاہ بہادر تھا، جب یہ بہادر امام جناب حسن نے گرایا، اب فوج نے دیکھا کہ یہ شہزادہ ہم سے نہیں گرے گا، اب دائیں فوج نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے، جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، آخر شہزادہ زین پر نہ رہ سکا، کہتا ہے میں چچا میرا سلام، چچا میرا سلام۔ جب زین پر نہ رہا تو جناب عباس نے تڑپ کر کہا، مولا حسین نے پوچھا عباس کیا ہوا، یہ قیامت کا مصائب ہے۔ مولا حسین نے کہا، پوچھا حسین، مولا حسین نے عباس سے پوچھا عباس کیوں تڑپ رہا ہے، کہا مولا دائیں کے گھوڑے بائیں طرف، بائیں کے گھوڑے دائیں طرف جا رہے ہیں، لگتا ہے میرا قاسم گھوڑوں کے سنبوں کے نیچے، اور جب قاسم گھوڑوں کے سنبوں کے نیچے آیا، جنت سے ایک بی بی کی آواز آئی، اور ظالموں میرے قاسم کا جسم بھی دیکھو۔ شاباش، اللہ اکبر۔ ازادارو، اب امام زمانہ کی روایت پڑھ رہا ہو، ابن زیارت ناحیہ میں کہتے ہیں میرا سلام ہو اس شہزادے پر جس کے جسم کو چکنا چور کر دیا گیا، جس کے جسم کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ مولا امام زمانہ کہتے ہیں اپنی زیارت ناحیہ میں کہ حسین مقتل میں علی اکبر کے لاشے پہ بھی اتنے تیزی سے نہیں آئے، عباس کے لاشے بھی اتنا تیزی پہ نہیں آئے، عباس علی اکبر کے لاشے پر بھی اتنی تیزی جتنا قاسم کے پاس آئے۔ اس لیے مولا چاہتے ہیں کہ کسی طرح میرے قاسم کا لاشا گھوڑوں کے سنبوں سے اور سپمالی سے بچ جائے، لیکن واہ قسمت، واہ حسین والا تیری اپنی قسمت۔ جب تک مولا پہنچتے ہیں گھوڑے دائیں کے بائیں گزر گئے، بائیں کے دائیں گزر گئے، شہزادہ پمال ہو چکا۔ رونے والا حسین آئے، اپنے لاشے کو مجھے معاف کر دینا، ادھر سے اٹھاتے ہیں، لاشا ادھر سے گر جاتا ہے، پھر ادھر سے اٹھاتے ہیں اور رو کر کہتے ہو قاسم تو تقسیم ہو چکا۔ اب ایک بہت بڑے محقق عالم نے قبلہ ہمارے اقبال خان صاحب پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ایک دردناک جملہ، جب مولا قاسم کو لے کر آئے کبھی آگے جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں کہیں ماں دیکھ کر مر نہ جائے، شاباش شاباش، کہیں اس کی ماں مر نہ جائے۔ رونے والوں قاسم کو لے کر اب جانا تو ضروری تھا۔ اس کے بعد جو انہوں نے جملہ پڑھا ہے میں سن کے کافی دیر روتا رہا۔ بیویوں کو بلا کر کہتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ شاید قاسم نہیں آیا تو تھوڑا سا قاسم کو پیش کر کے اب یہ ان کے جملے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا نے کہا قاسم کی ماں کو کہو جو ملا ہے میں لے آیا ہوں، یہ مسائل ہے، جو ملا ہے میں لے آیا ہوں۔ اب جناب قاسم ازادارو خیمے میں لٹا دیے، جناب اکبر کا جہاں لاشا، اور رونے والوں یہ قیامت کا منظر ہے۔ علی امام حسین علیہ السلام نے ان دو شہزادوں کے ساتھ بڑا عجیب ایک عمل کیا ہے۔ علماء پڑھتے ہیں ایک ہاتھ رکھا قاسم کے لاشے پر، ایک ہاتھ رکھا علی اکبر کے لاشے پر، آسمان کی طرف منہ کر دیا۔ ازادارو جب کسی کا بیٹا مرتا ہے، جب لاشا اٹھایا جاتا ہے، اس کا باپ چاہتا ہے کہ لاشا نہ جائے، اس کا باپ چاہتا ہے اس کا بھی لاشا نہ لے جاؤ۔ بس حسین کا دل چاہتا تھا کہ میں ان کے پاس بیٹھا رہوں۔ آخر کہتے میرے شہزادوں
میرا وقت آخر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ماتم حسین۔ قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم، قیدی بن کر پابند رسم لاشوں سے جو گزرے اہل حرم، ہر بیوی اپنے پیاروں سے ہوتی تھی ودا کر کے ماتم، ایک بی بی فاطمہ بنت حسن پامال بدن قاسم کی بہن، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، کسی ایک جا سے رخصت نہ ہوئی، ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، تیری بھیڑ غریب نو نہیں بھولنا، تیری بھیڑ غریب نو نہیں بھولنا، تیرے قتل دا منظر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی، کبھی غش کھا کے گر جاتی تھی، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، پامال ہوا تھا بھائی جہاں، اس خون پہ گر کر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، وچ رسیاں دے پابند ہوئی، نئی بھیڑ غریب دوست کوئی، وچ رسیاں دے پابند ہوئی، نئی بھیڑ غریب دوست کوئی، ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی، ہوندے ہاتھ آزاد تے مر جاندی، تیرا ماتم کر کر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، کس شان سے تم دولات بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، کس شان سے تم دولات بنے، کس شان سے تھی بارات چلی، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، بیٹھی رہی دلہن حجرے میں، آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، تینو نال دعاواں ماں اجڑی میدان دے پاسے ٹوریا سی، تینو نال دعاواں ماں اجڑی میدان دے پاسے ٹوریا سی، اودی محنت کر پامال گیا، اودی محنت کر پامال گیا، 9 لاکھ دا لشکر ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پہ ہے قاسم، فروان کہا بیٹا قاسم
نادادی زہرا سے فرمان کہا بیٹا قاسم کہتے نادادی زہرا سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم سنو راس نائی کر وہ بلا تو باج کفن میں باجر تھا سنو راس نائی کر وہ بلا تو باج کفن میں باجر تھا تیرے قتل دے بعد لینا نے تیرے قتل دے بعد لینا نے مڈلٹ لئی چادر ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم کبھی اس ٹکڑے تے ہے قاسم